إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یعنی دو باتیں ہیں نا کہ اللہ کی عبادت کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے. اللہ کے آگے جھکیں گے دوسرے کے آگے نہیں جھکیں گے. اللہ سے مانگیں گے دوسرے سے نہیں مانگیں گے. اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دیں گے دوسرے کے لیے نہیں دیں گے. یہ ہے اصل بات. آج کل عام مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں ان کے ذہن میں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے دوسرے کے لیے نہیں کرنا. وہ اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی. دیکھو نا اذانیں کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے. جب تک اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہ ہو انکار نہ ہو اس وقت تک کلمہ نہیں عقیدہ نہیں. لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے دوسرے کی نہیں. عبادت زبان سے دل سے بدن سے اعضاء سے ارکان سے مالی بدنی ظاہری بدن سب اللہ کے. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ الصلوات والطیبات یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں سب اللہ کے. اور آگے ہم نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ نے ان کو بھیجا ہے ان پر وحی آئی ہے اور رب کے سلام ان کو آئے. لہذا ہم عبادت ان کے طریقے پر کریں گے. عبادت سوال کی شکل میں ہو دعا کی شکل میں ہو نماز رکوع سجدہ کی شکل میں ہو یا نظر نیاز کی شکل میں ہو درود پڑھنے کی شکل میں وظیفہ. ہماری دنیا بھی عبادت ہے یا ہمارا کاروبار ہے ہمارے شادی غمی تو ہر چیز ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق کریں گے. یہ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے. یہ ایک عہد ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات صرف اللہ رسول کی ماننی ہے. کلمے میں دو کا ذکر ہے اللہ رسول اور اذان میں دو کی گواہی ہے اللہ رسول اور خطبے میں دو کا اعلان ہے اللہ رسول اور تحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے اللہ رسول اور قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول. بات مانو اللہ تعالیٰ کی اور بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا دوسرا رسول کا ہوگا. اس کا مطلب ہے عزت احترام کرو بڑھو گلی محلے والوں سے پیار کرو. ایمان امن سکھاتا ہے اسلام سلامتی سکھاتا ہے. جو اللہ کے بندے دین کی خدمت کر گئے اولیاء کرام محدثین نظام اور ائمہ دین ان سے آپ پیار کریں ان سے محبت کریں ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان
کی خدمات قبول کرے. وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے, اللہ کی قبروں کو نور سے بھرے. لیکن وہ سارے امتی ہیں, رسول محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بنیادی بات کہ باپ اللہ رسول, اللہ تو اللہ ہے خالق ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا, تو کسی اور کی بات جو ہے نا وہ دلیل نہیں. تو میں نے قرآن مجید سے ایک مقام پڑھا, کیونکہ دلیل تو قرآن میں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی ہے, ان کا مطلب مفہوم عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے, مسلمان ہو کے مرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ تقریباً بات کی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں سے, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, اے ایمان والو. یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے مومن سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ قرآن مجید میں سنیں نا کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, تو توجہ کیا کرو, خصوصی دھیان کیا کرو. بہت اچھی بات ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہوں گے, یہ بہت ہی بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہوں گے. ان مقامات میں سے ایک یہ مقام کہ اے ایمان والو. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنی, اس کے مطابق عمل کرنا, اس کو ایمان کہتے ہیں. 3 چیزوں کا نام ہے ایمان: اقرار, تصدیق. اقرار تصدیق کے مطابق عمل. ایک آدمی اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. ایک آدمی اقرار کر لیتا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں, منافق ہے. ایک آدمی اقرار کر لیتا ہے, دل میں تصدیق بھی ہے, لیکن اس اقرار تصدیق کے مطابق اس کا عمل نہیں, اس کے معاملات نہیں, اس کے مطابق اس کے شب و روز نہیں, زندگی گزارنا نہیں, تو یہ جھوٹا, فریبی, دغاباز, بیروپیہ, فراڈی ہے. 3 چیزیں ملیں ایمان مکمل ہوتا ہے: اقرار, تصدیق اور عمل. ایمان کن پر لانا ہے؟ 6 پر, جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے نبی و رسولوں پر ایمان, اس کی تقدیر پر ایمان, اور آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں. پہلی بات یہ اقرار کرنا کہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے, کائنات کو پیدا کیا, رات دن لاتا لے جاتا ہے, چاند سورج لاتا لے جاتا ہے, ذرے ذرے پتے پتے پر اسی کے کنٹرول, قبضہ, اختیار ہے. یہ اقرار ہے. دوسری بات, اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں, ان کو مان. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن مجید میں تعارف کرایا, یا جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد رسول اللہ, جو انہوں نے اللہ کے متعلق تعارف کرایا ناموں کی شکل میں, صفات کی شکل میں, افعال کی شکل میں, ان کو ماننا بغیر اسے مثال دینے کے یا بغیر اس کی کوئی تعبیر تبدیلی کرنے کے. اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کی ساری اس کی اپنی ہیں, ساری کی ساری کامل ہیں, اور ساری کی ساری باقی رہنے والی ہیں, کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اور بندوں کی ساری صفات, چاہے انبیاء ہیں, چاہے رسول ہیں علیہ السلام, اور چاہے اللہ کے بندے ولی ہیں, امام بزرگ ہیں, سب کو جو صفت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے. اور سب کی صفتیں ناقص ہیں, مکمل نہیں ہیں, اور سب کی صفتیں فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے. تو یہ 3 باتوں کا فرق ہے اللہ میں اور بندوں میں, صفات. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, راضی ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, کلام کرتا ہے, اس پر ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو مخلوق بھی اس طرح ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے مطابق
اور بندوں کی صفات اس کے حال کے مطابق. مثال کے طور پر سننے والی صفت ہے اللہ کی، یہ اپنی ہے. سننے والی صفت اللہ کی اپنی ہے. پھر یہ کامل ہے، اس میں نقص نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اونچی بولے یا آہستہ بولے، رات کو بولے دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں. کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی سننے کی کہ میں حجرے میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ آئی تھی، اپنے خامن اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، زیار کا مسئلہ تھا. میں تو نہ سن سکی. اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی. 28ویں پارے کی شروع کی آیات آ گئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی اپنے خامن کے متعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی. اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. میں تو نہ سن سکی اور اللہ نے سن لی. تو اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کامل مکمل صفت ہے. اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفت باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اب بندے کی طرف آ جائے. بندے کی سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے. اور پھر یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا. توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا. جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا. زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا. تو اسی طرح اللہ کی ساری صفات میں اور بندوں کی صفات میں یہ فرق ہے. جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے اللہ اور بندوں کی صفات میں بھی فرق ہے. اور تیسری بات کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کی؟ پہلی تو ہوگی نا کہ اللہ کے وجود کا اقرار، اور دوسری اللہ کو ماننا اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. اور تیسری بات اصل ہے جب اللہ ہے اور کامل مکمل صفات اس کی ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور پکار کے لائق، پیڑھی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس بچانے والا، گوداری کرنے والا، قسمت کھڑی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. کوئی نبی ولی پیر پیغمبر چند فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں اس میں شریک نہیں. کیوں؟ ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں. ایاک نستعین، تو شفاعت مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، دگڑ بگڑ پروگرام نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے بھی کہنا، دوسروں کے لیے بھی کہنا، اللہ کے لیے بھی دینا، دوسروں کے لیے بھی دینا. یہ شرک سے بچ کے رہنا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی نورانی مخلوق ہے، لطیف باریک اجسام کے مالک ہے. ایک پل میں آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں، زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے. بعض فرشتوں کی ڈیوٹی پہاڑ پر، بعض کی بادلوں پر، بعض کی بارشوں پر. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے. اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں عصر کی نماز میں اور صبح کی نماز میں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ ایسی مجلسیں دیکھتے ہیں جیسے یہ مجلس ہے جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں جب تک مجلس ہوتی ہے. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کا تو سب پتہ ہے،
وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. پھر اللہ پوچھتا ہے ہاں فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، کچھ مانگتے تھے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. ہاں یا اللہ جنت الفردوس مانگ رہے تھے، کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہم اجرنا من النار. ہاں یا اللہ جنت کی پناہ مانگ رہے تھے. اچھا جنت دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیں اور زیادہ شوق کرے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیں اور زیادہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. فرشتوں گواہ رہو، یہ فرشتوں کی گواہی، فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی آیا تھا اپنے کسی آدمی کو بلانے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی. تیری بات سنی، اپنا کام بھول گیا، بیٹھ گیا. اس کے متعلق کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قوم لا یشقی جلیسہم، جو میری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. جو کام چھوڑ کے وقت نکال کے گھر والوں کو چھوڑ کے اور دوسری مصروفیات چھوڑ کے آ کر میری باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور جو ان کے ساتھ آیا تھا بیٹھ گیا تھا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات میں سے صفت کلام ہے. اللہ نے کلام کیا، اللہ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کے الفاظ تھے، اس کے حروف تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کی، کلام کرنا مفعول مطلق اور نہ وہ طویل کرے. تو اللہ کا کلام کبھی جو ہے تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی قرآن کی شکل. پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا. قرآن پر ایمان بھی لانا ہے اور عمل بھی کرنا. نبی اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت سکھانے سمجھانے کے لیے کئی نبی رسول آئے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ سب سے افضل رسول. پہلے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت تابعداری نہیں کرنی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری بھی کرنی. آخر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، اس کائنات کا ایک مقرر کی وہ وقت ختم ہو جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے. پہلے مرے ہوئے تھے پھر یہ مر جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا سور پھونکا جائے گا، سب اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا انہیں حساب دے. ان کو کہتے ہیں ارکان ایمان. ایمان کے ارکان: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے. تقدیر کا معنی اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے. جیسے اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے ایسے ہوگا، لیکن بندہ اس پر مجبور نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو پیدا کر کے دو راستے دکھا دیے، خیر کا، شر کا، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت کا، جہنم کا. رحمان کی لین شیطان کی، چاہیے اختیار کر، چاہیے اختیار کر. زبردستی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت لکھا جا رہا ہے، دن تاریخ لکھی جا رہی ہے. تیری میری باتیں کل قیامت کو کوئی مجبور نہیں. سامنے ایک میدان ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سامنے ایک میدان ہے، اس میں گھڑا ہے. ادھر سے ایک نبینا آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے، ایسے بھاگا آ رہا ہے بالکل سیدھا. میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ اس میں گر جائے گا. وہ گر گیا، میں جانے کی بھی دیتا ہوں. تو وہ نبینا آدمی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کہا تو میں گرا، یا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کہا تو گرا.
وہ گرا اپنی سستی کی وجہ سے. اس کا کام تھا ایسا چلتا, لاٹھی پکڑتا, آواز دیتا. اس نے احتیاط نہیں کی تو وہ گر گیا. اور اس کے گرنے سے پہلے مجھے پتا ہے, میں دیکھ رہا تھا. تو میرے علم پر یا میرے پتہ ہونے پر وہ مجبور نہیں. اس طرح استاد پڑھاتا ہے کلاس میں, ایک لڑکے کے متعلق کہتا ہے یہ فیل ہو, کیونکہ وہ لڑکا پڑھا نہیں, سو کورس کا پتہ ہی نہیں ہے, آیا ہی نہیں پڑھنے, اور لڑکا فیل ہو گیا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ استاد جی آپ نے کہا تھا تو میں فیل ہوا. نہیں, وہ فیل ہوا اپنی سستی کی وجہ سے, بد محنت ہونے کی وجہ سے. لیکن استاد کو پہلے پتا ہے. اب استاد کا علم, میرا علم, ساری دنیا کا علم, اگلوں کا علم, پچھلوں کا علم, اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں جتنا کہ چڑیا چونچ مارے بھرے سمندر میں اور اس کی چونچ کو پانی لگتا ہے, اس کی نسبت سارے سمندر کے مقابلہ میں اتنی بھی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہونے سے پہلے پتا ہے, اس پر ہم مجبور نہیں. لوگ اجت بڑی کرتے ہیں, نماز پڑھو, اچھا لکھا ہوتا تو میں پڑھتا. اچھا تمہارا لکھا ہے, تمہیں پتا ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پڑھو. جب سنتے آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, دو خیال آتے ہیں آپ. ایک آتا ہے آؤ نماز پڑھیں, اللہ کا حکم ہے, نہیں پڑھوں گا سزا ملے گی. اگر اس وقت اس ارادے پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ اٹھے, ہمت کرے, وضو کرے, مسجد میں آئے, تو اس کا پاؤں جو ہے نا اللہ معاف پائے وہ تو نہیں پھسل جاتا. یا یہاں فرشتے تو نہیں کھڑے رجسٹر لے کے کہ یہاں تو لکھا ہے تو نے نہیں پڑھی تو تم اٹھ کے لینا ہے. نہیں. اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں سویا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں, کل بھی تو پڑھی تھی, سارا محلہ سنتا ہے پھر کی ہے, رب مہربان, محمد شفیع. ایک تک قوالا نے کام بڑا آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو بدعمل بنایا ہوا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, رحمت کے پھول گریں گے, حضرت جائیں گے, لگ پتہ جائے گا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ بات. ایسے تھوڑی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارا محلہ بھی تو سویا ہوا ہے, کل بھی تو پڑی تھی, رب مہربان, محمد شفیع بیڑے پار, دیکھی جائے گی, کمبل کھینچتا اوپر. تو پھر اللہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی, پھر لگا پھر تو کوئی نہیں, وہاں فرشتے جاتے ہیں اٹھا کے لائیں گے آگے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کو اپنی گمراہی کے لیے, تقدیر کو اپنی بدعملی کے لیے دلیل بنانا یہ کافروں مشرکوں کا کام ہے. وہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ما عملنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ شرک کرو. تو تقدیر سے دلیل پکڑنی آج کل یہ بڑا فیشن بنا ہوا ہے. اپنی گمراہی کے لیے, اپنی بدعملی کے لیے, یہ کافروں کا کام ہے. تقدیر سے تو دلیل پکڑتے اپنے غلط کاموں کے لیے. لکھا ہوتا تو میں پڑھتا, لکھی نہیں تو میں, تمہیں پتا ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پڑھ. آگ جل رہی ہے اس میں انگلی ڈالو, کہتا نہیں بھائی لکھا ہوگا تو جل جائے گی, نہیں لکھا ہوگا تو نہیں جلے گی. اتنے ادھر نہیں پاتا. کیوں؟ یہ آگ سامنے ہے, وہ آگ دور ہے, پشتے کرتا ہے. تو تقدیر کا معنی اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتا ہے, بندہ اس پر مجبور نہیں ہوگا, ویسے ہی جیسے اللہ کو پتا ہے. اس کے بعد سمجھنا ہے, دیکھو نا ہماری آنکھیں یہ دیکھنے کی طاقت محدود ہے. کھلے میدان میں کھڑے ایک حد تک دیکھیں گے, یہ سننے کی بھی ہماری طاقت ایک حد تک ہے. جیسے یہ دیکھنے کی طاقت محدود ایک حد تک ہے, سننے کی طاقت محدود ایک حد, ایسے سوچنے کی طاقت بھی ایک حد تک ہے. بندہ دیکھنے کی طاقت محدود مانتا ہے, سننے کی طاقت محدود مانتا ہے, لیکن سوچنے عقل کی طاقت کو محدود نہیں مانتا. کہتا ہے جب میری کھوپڑی سے نہیں نہ آنا ہوا ہے ہی نہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. تو یہ 6 ارکان ہیں جو ان کو مانے وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں اے ایمان پر. پہلی بات ایمان کی تھی, دوسری تقویٰ کی کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا, جن سے روکا ہے ان سے رکنا, یہ ہے تقویٰ. اچھا اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کہاں ہے؟
یا قرآن میں ہے یا حدیث میں. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے. تو تقوی کا معنی کیا ہوگا؟ اتباع کتاب و سنت، قرآن حدیث پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا. جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے، من خواہش کی بات، علاقے کی بات، برادری کی بات، کسی نظام دستور، قول فتوے، لڑیاں سلسلے، ان کو اپناتا ہے اور بڑا روتا ہے، موٹے موٹے آنسو گراتا ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی پرہیزگار وہی ہے جو قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمانے خدا فرمانے مصطفیٰ پر چلے، وہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آنکھ کھولنے سے پہلے، کان لگانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، شکل سن بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، عقیدہ رکھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، گھر کا جو ہے وہ ڈرائنگ روم سجانے سے پہلے، مال کمانے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے اس غلام کو اس کی اجازت دی ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، فسق و فجور، فحشی یعنی دھوکہ سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کم تولنا، جرائم کی دنیا، گناہوں کی دنیا، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں. یا اللہ معافی، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سچی سرکار، اے ڈرم ہے، اے ڈرم ہے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. چھوڑو ان باتوں کو جو غلط ہے، جن کو تم خود کہتے ہو کہ غلط ہے. اسلام آپ کو حق دیتا ہے. آپ نے کسی سے کوئی معاملہ ہے اس سے لینے ہیں، اسلام تمہیں حق دیتا ہے کہ اس کو پکڑو. مسجد میں پکڑو، بخاری شریف میں جہرے پکڑو، اونچی بولو، 4 آدمی اکٹھے کرو، پنچایت بلاؤ، تمہیں حق ہے. گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ تیرا قرض واپس آ جائے گا. وہیں سے سبحان اللہ الحمدللہ، وہیں سے ایسی گالی، ماں بہن کی گندی گالی، یہ منافق ہے. گالی سن کے لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ حاجی صاحب، یہ مجاہد صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، تہجد گزار صاحب، یہ بھی گالی دیتے ہیں. کہتے تو تے دی گال سنی نہیں، زریلا بچھو یہ دی گال کرتے کرنا چاہتے دھواں نکل جائے. منحوس، منافق، گالی دینے والا. کون کہہ رہا ہے منافق؟ محمد رسول اللہ. 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے: جھوٹ بول، وعدہ خلاف، امانت میں خیانت اور گالی پکنا. آپ یہ حدیث ذہن میں کرو، پہلے بھی سنی ہو. اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، گلی دیکھو، محلہ دیکھو، مارکیٹ دیکھو، بازار دیکھو، سارے منافق ہی منافق. کوئی پورا منافق، کوئی 3 حصے، کوئی آدھا، ایک تب اٹھتے پہ، سب منافق ہی منافق. اللہ کہتا ہے یا الذین اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہے، اللہ کی قسم. یہ ہمارے گھر، ہماری برادریاں، کاروبار، ہمارا محلہ، ہمارا ملک، ہم نے خود جہنم بنایا ہوا ہے. ان باتوں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اور ہمارے سب لوگ باہر جاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. ہم بھی گئے ہیں. اب ایک تالا ہو کے آیا جو مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب ایڈیاں 4 گلاں نے نا، جھوٹ بولنا، تے وعدہ خلافی، تے امانت سے خیانت، گالی بکنا، یہ انہوں نے چھڈی ہے. سکھو آرام، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی مسئلہ. ہم نے خود اپنی دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. یاد الذین آمنوا اتقوا، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. آپ نے بیت اللہ شریف کا، بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی قیمت عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. محلے میں میرے سے بیٹھ کر اس کو ذلیل کرتا ہے، تکبر گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے. کہتے گل کر کے جاوے کہ تو میں نے جانتا نہیں. 2
فساد کے جملے، برادریاں اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، خاندان برادریاں ختم ہو گئی، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، اللہ کے تو عدالتیں بڑی بڑی. 2 فساد کے جملے، ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا، ایک یہ کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اپنے بارہ میں ہر آدمی بڑا اچھا وکیل ہے. ایک گل کیتی نہیں حاجی صاحب تانوں غلطی پہ لگ دی ہے، ایک گل تسی کیتی، میں غلط کر، میں لڑ کے ہو گیا. میں حیران ہوں لوگوں سے، آدمی سے لڑتے ہیں مسجد چھوڑ دیتے ہیں. آدمی کسی سے ڈرا دو تو اس کا گھر چھوڑ دیتا، تو مسجد چھوڑ دیتا، رب نہ ڈرا دیتا. بس پھون پھاں اکڑ، عدم برداشت، بدگمانی، جلد بازی، ان چیزوں نے ہمیں تباہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ایسی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم ان پر عمل کریں آخرت ملے گی، اجر ملے گا، دنیا میں پرسکون ملے گی. اور دوسرے کے بارے میں آدمی بڑا اچھا جج ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی، آپ نے یہ بات کی تو کی کیوں کی؟ وہ پاپا مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں، ہمیں سب یاد. اور پھر جب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پھر یہ سارا اندر کا بھرا ہوا برود نکالتے ہیں. یار ہمارے لڑکی کی شادی کا میں نہیں، تم نے فلاں وقت یہ بات کی، مجھے نہیں یاد، مجھے سب یاد، محمد نہیں، ہم نے نہیں یاد، نہیں کر. اور یہ خوشی سے نا پاگل پانے میں واللہ کتنے اللہ معاف کرے، نظریاتی طور پر اور دلی طور پر کتنا کوڑ ہے. اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق. اور آگے تیسری بات کیا فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر وقت تیاری ہے، اپنا محاسبہ کرو. اچھا اس سے جناب نا یہ ہے کہ محاسبہ اپنا کرو، عقیدہ ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی ہے، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کا مال تو نہیں دبایا ہوا. اگر اس وقت میری موت آ جائے تو کیا میں جانے کی پوزیشن میں ہوں اللہ کے پاس؟ گاڑی نے تو آنا ہے، سامان تیار ہے، ٹکٹ لے لی ہے، موت کی گاڑی تو آئے گی. یہ مطلب جب ایسے ہوگا تو موت جب بھی آئے گی اسلام پر آئے گی. اور اگر ہم نے شیڈول بنایا تو کوئی نہیں، کر لیتے ہیں ابھی بس میں اس جمعے میں بس تو موت آ جائے گی. تو تم میں اسلام پر موت آنی چاہیے. حدیث کا ترجمہ سنو. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ میں زبان سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے رسم و رواج منمانی، اپنی مرضی، گلی محلے کی بات، علاقے کی بات، منمانی، بیوی کا نخرہ، بیٹے کے دعوت، دوست کی فرمائش، ان پہ چلا، اپنی مرضیاں کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جس کو دیکھو کہ عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، دونوں وظیفہ جو میں نے بتایا، شادی کرنے کا طریقہ، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا لئی عادت روا، کلمہ پڑھ کے نماز برادری والی، دادی والی جو شروع غلط ہوتی ہے. سارے علماء کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کرو قبلے کی طرف ہو، کوئی اس میں اختلاف نہیں. تمہاری ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، انگوٹھے کانوں کے نیچے اور ہتھیلیاں آسمان ہو. 70,000 ہو گئے، نماز شروع کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. نماز دادی نانی برادری والی نہیں. جبریل علیہ السلام امام بنے، 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول نے پیچھے پڑی امت کو پڑھا کے دکھائی. اس نماز کو سیکھو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کاروبار یہودیوں جیسا، شادی کمیوں سکھوں جیسی، زبان پہ جھوٹ، گالیاں، دل میں حسد، بغض، کوڑ، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مار، فحشی اور یعنی ہر جیب کے اندر گندی ننگی تصویروں والے موبائل. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. اللہ ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد والمجاہدین،
اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.